أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عزیزان محترم، آج اس عشر محرم الحرام کی ہماری پہلی مجلس ہے. یہاں آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین، خاص طور پہ تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات بھیجیے. وہ جب ہمارے برادر عزیز اور ان سے پہلے بھی سن رہا تھا میں، اچھے اچھے اشعار پڑھ رہے تھے، جوشیلے اشعار پڑھ رہے تھے، تو مجھے بھی اپنے دو شعر یاد آ گئے. اجازت ہے پڑھ دیں؟ عموماً میں مجلس میں اپنے شعر نہیں پڑھتا، دوسروں کے پڑھتا ہوں، لیکن اب یہ موقع ایسا تھا کہ وہی یاد آ گئے مجھے. میں نے کہا وہی پڑھ دیتا ہوں، اپنے شعر پڑھ دیتا ہوں. ذرا سا سماعت فرمائیے گا. عاشور جلتی ریت وہ تیروں کی جان نماز. عاشور جلتی ریت وہ تیروں کی جان نماز. سجدہ بتا رہا ہے یہ بندہ حسین ہے. لبیک یا حسین لبیک. عاشور جلتی ریت وہ تیروں کی جان نماز. سجدہ بتا رہا ہے یہ بندہ حسین ہے. اور نوکے سنا پہ کر کے تلاوت شرف ملا. نوکے سنا پہ کر کے تلاوت شرف ملا. کعبہ حسین عرش معلا حسین ہے. کعبہ حسین عرش معلا حسین ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بات آگے بڑھائیں. سورہ نساء کی معروف آیت، اس کے پہلے حصے کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا کہ جن کو یاد نہیں انہیں بھی یاد ہو جائے یہ آیت. ویسے تو پورا قرآن ظاہر یاد کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. لازمی تو نہیں لیکن ضروری ہے جتنا یاد ہو جائے. لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے صبح و شام سے ہے نا. صبح و شام ہمارے کام آتی ہیں وہ آیات، ٹھیک ہے نا. اس لیے ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا. اس کو محور قرار دیں گے اور پھر اطراف میں گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. سیدھی سی بات ہے، اس میں اطاعت کا ذکر ہے. اچھا پہلے ہم بتا دیں آپ کو، عنوان ہمارا رہے گا اطاعت اور اتباع، یا یوں کہیے اتباع اور اطاعت، کیونکہ اکثر لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. اتباع کو اطاعت اور اطاعت کو اتباع قرار دے کے گھما کے بعد اپنی مرضی کی بات کر کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم چاہیں گے کہ الگ الگ معلوم ہو کہ اتباع کیا ہے اور اطاعت کیا چیز ہے. آئیے، یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں بعض اوقات عبادت ہے. اطاعت بھی عبادت ہے اور اتباع بھی عبادت ہے. لیکن اتباع اور عبادت میں کیا، اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. زندگی رہی چند دن تک آپ سے گفتگو رہے گی. اب آئیے، اچھا اسی میں ہم پہلے سے بتا دیں کہ گڑبڑ اور بھی ہو جائے گی. گڑبڑ تو نہیں ہوگی، بات تو اچھی ہوگی.
کیونکہ ہماری شرط یہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گزشتہ چند سالوں سے کہ شام غریبہ یہیں ہوگی، ہم اسٹوڈیو پڑھنے نہیں جاتے، تو ہماری شرط یہ ہوتی ہے کہ بھائی شام غریبہ تو یہیں ہوگی، تو اور پھر یہ بھی ہوتی کہ اورنگی میں ہوگی، تو وہ بیچ میں ایک مجلس جو ہے وہ یوں بھی ہوگی کہ وہ شام غریبہ کی بیچ میں ہو جائے گی، اس کو آپ جو ہے رکھیے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسٹوڈیو میں جا کے پڑھیں، ہمارا تو ہوتا ہے کہ بھئی لوگ بیٹھے ہوں ہمارے سامنے، مجمع ہو اور مجلس ہو اور محرم ہو، اور محرم سے پہلے بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی شام غریبہ، ہم اپنی بات کریں، کسی پہ اعتراض نہیں کر رہے، اس کو اعتراض نہ سمجھیے گا، نہ اسے کسی پر تنقید سمجھیے گا، اپنا مزاج ہوتا ہے، تو ہمارے مزاج ایک بار جب تک محرم نہ ہو ہمیں تاثر نہیں بنتا نا، اب یہاں کیونکہ محرم کی مجالس سے ایک تاثر بنا ہوا ہوگا، ہم اسے پڑھ دیں گے شام غریبہ، ٹھیک ہے، تو اس لیے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ ایک مجلس میں بھی آپ سے معذرت چاہیں گے کہ ذرا سا موضوع سے ہٹ کے ہمیں ایک عمومی بات کرنا ہوگی، چینل والوں کے لیے اور ساری دنیا میں پیغام جاتا ہے، اس کے لیے بہرحال باقی دنوں کے لیے ہمارا مضمون کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع، یا اتباع اور اطاعت۔ آئیے پہلے اس آیت کو دیکھیں، اس آیت کے ایک حصے کو، پوری آیت تو میں نے پڑھی بھی نہیں، وہ تو ابھی آگے جائیں گے پھر بات ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اچھا، اطاعت کا لفظ دو بار، جن کی اطاعت کی جائے وہ ہے تین، اطاعت کا لفظ اللہ وَرَسُولَهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ہے مولوی صاحب، مولانا صاحب آپ جانتے ہیں، مولانا ہمارے قبلہ و کعبہ ہر سال زینت بخشتے ہیں، فرش اعضاء پہ آتے ہیں اور یہاں کی رونق بنتے ہیں، بلکہ زینت بنتے ہیں مجالس اعضاء کی ہمیشہ سے، کہ جتنے سال سے میں آ رہا ہوں مسلسل ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ یہاں ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دینا چاہیے، میں خاص طور پہ ممبر سے تو غلط بات نہیں کرو بھائی، ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہمیں اور اطمینان ہوتا ہے کہ میں اطمینان سے پڑھیں گے۔ تو بھئی یا تو یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی۔ یا جب تکرار ہو رہی ہے اطاعت تو تین بار ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو لیکن اطاعت ہے دو بار، جن کی اطاعت کی جائے وہ ہے تین۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو بس، واطیعوا الرسول واولی الامر، اور اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی۔ اس کا مطلب اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں کچھ فرق ہے، کچھ تو فرق ہے نا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو بھی احکام آ رہے ہیں، جو کتاب ہے سب پر ایمان لاؤ، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت میں کیسے کروں؟ جناب جبرائیل میرے پاس تھوڑی آ رہے ہیں، ملائکہ میرے پاس تھوڑی آ رہے ہیں احکام لے کے، میں کیسے اطاعت کروں؟ اس کے لیے وہ کہ نہیں، اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ تم رسول کی بھی اطاعت کرو۔ ایک ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت یہ کہ انبیاء پر ایمان لاؤ، خود رسول پر ایمان لاؤ، اس کی صداقت پر ایمان لاؤ، اس کی امانت پر ایمان لاؤ، ہے نا، اس کے رحمت ہونے پر ایمان لاؤ، اس کے نذیر ہونے پر ایمان لاؤ، اس کے بشیر ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ یعنی رسول کو جو میں مان رہا ہوں یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ یہ جو میں نے منصب دیے، رحمت للعالمین کا منصب دیا، ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، جو اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کی ہر آیت پر ایمان لاؤ، وہ کہہ رہے ہیں انبیاء پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت، ملائکہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت، ایسے ہی ہے نا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت میں آ گیا قرآن کو ماننا، اللہ کی کتاب، جتنی بھی کتابیں سب پر ایمان لاؤ، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت زبور بے شک آپ نہ پڑھیں، انجیل نہ پڑھیں، کوئی گناہ نہیں، ایمان رکھنا ہے، اور پڑھیں کون سی؟ پروردگار۔ توریت پڑھ دو کون سی؟ پروردگار بھی جانتا ہے کہ اصل توریت نہیں ہے۔ زبور پڑھوں تو کون سی؟ ہے ہی نہیں۔
عہد نامہ قدیم کی صورت میں کچھ جمع کر دیا، عہد نامہ جدید جو انجیل کہلائی، یہ سب ملا کے انہوں نے کہا یہ عہد نامہ قدیم و جدید یہ آگے لے جاؤ بھائی۔ اچھا وہ بھی ایک ہو تو پڑھ لوں، وہ بھی تو ایک نہیں ہے۔ 9 تو ان کی یہاں مستند ہے، یعنی سرٹیفائیڈ کتنی انجیلیں ہیں؟ 9۔ بائبل کتنی ہے؟ سرٹیفائیڈ، جن کو دستخط کر دیا کہ بھائی یہ پڑھ سکتے ہو، یعنی یہ صحیح ہے، یعنی ان کو رجسٹر کیا گیا۔ اور جو رجسٹرڈ نہیں ہوئی ان کی تعداد ایسے ہے جیسے ہماری یہاں حدیثوں کی تعداد ہے نا بھائی۔ ہمارے یہاں کچھ تو رجسٹرڈ حدیث ہو گئی نا بھائی، یہ رجسٹرڈ ہو گئی۔ مثلا ہم تنقید نہیں کر رہے، جیسے ہمارے برادران کی سیاح ستہ ہے نا، یعنی رجسٹرڈ، جب ان میں جو بھی حدیث ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن آج ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، ان صحیح حدیثوں میں سے بھی اگر کوئی نکال کے ہم لے آتے تو کہتے ہیں ضعیف ہوگی۔ کیا کہتے ہیں؟ ضعیف ہوگی، الگ بات۔ لیکن ہم ایک عمومی بات کریں کہ سیاح ستہ کا مطلب کیا ہے؟ رجسٹرڈ، یعنی ان میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح حدیثیں، صحیح نام ہے ان کے نام، صحیح لگتا ہے نا ان کے نام کے سیاح ستہ، تو صحیح حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے علاوہ پھر ہے نا کتنی حدیثیں جانتے ہیں آپ؟ کم سے کم 9 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ثبوت ہے۔ ثبوت یہ کہ جو بھی صحیح میں سے آپ ایک کتاب اٹھائیں گے پہلی جلد، تو اس کے مقدمے میں لکھا ہوگا کہ اتنے لاکھ میں سے یہ نکالی، یعنی اس کا مطلب معاشر میں اتنے لاکھ حدیثیں تھیں نا، اس پہ بات ہوتی رہے گی، اتنے لاکھ میں سے یہ نکلی۔ کسی نے 6 لاکھ میں سے نکالی، کسی نے 4 لاکھ میں سے صحیح نکالی چند ہزار، کسی نے 9 لاکھ میں سے صحیح نکالی 4-5 ہزار، بس اتنی۔ اور وہ بھی کب؟ نہ صحابہ کا زمانہ ہے، نہ تابعین کا زمانہ، نہ تبع تابعین کا زمانہ۔ کوئی 200 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 250 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 250 سال بعد، یہ زمانہ۔ یعنی اتنے عرصے تک جھوٹی حدیثیں چلتی رہیں کہ نہیں؟ چلتی رہیں۔ تو اب صحیح میں آنے کا کیا مطلب ہے کہ باقی حدیثوں کو پھینک دیا جائے؟ نہیں پھینکا گیا، وہ بھی جمع کر لی گئی، کنز الاموال کی صورت اور مشکات شریف کی صورت اور نہ معلوم کتنی کتابوں میں جمع ہزاروں لاکھوں حدیثیں۔ انہی میں سے جب کوئی ہمارے پر فٹ کرنی ہوتی ہے تو نکال لاتے ہیں کہ یہ بھی تو ہے نا۔ یا کسی کے فضائل گڑھنے ہیں تو سیاح میں تو ملیں گے نہیں، سیاح میں تو کہیں فضیلت نہیں ملے گی، جس کے فضائل گڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ جو 9 لاکھ پھر رہی تھی حدیثیں، سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ جو پھر رہی تھی، جنہیں خریدا گیا تھا 20-20 ہزار دینار یا درہم دے کے، ان حدیثوں کا بیان کیا تھا؟ یا علی کے خلاف ہو یا علی کے دشمن کی حمایت میں ہو، ہے نا؟ یا علی کے خلاف ہو وہ حدیث گڑھ لاؤ، لے جاؤ 20,000 درہم، 20,000 دینار لے جاؤ، یا وہ جو دشمن علی ہے اس کے خلاف لے کر آؤ، یعنی اس کی حمایت میں کوئی حدیث لے کر آؤ، اس کے فضائل میں کوئی حدیث لے کر آؤ۔ اس لیے سیاح میں ان کا ذکر ہی کسی حدیث کا نہیں آیا، کو جانتے تھے سب، آج بھی جانتے پڑھے لکھے لوگ نہیں، گڑی ہوئی ہیں یہ حدیثیں۔ کہا کیا ہے؟ گڑی ہوئی حدیثیں، کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے، ان کی کسی قسم کی فضیلت نہیں، وہ بھی ہم بتاتے چلے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ، نام لیے بغیر آپ پہنچتے جائیں گے نتیجے تک۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ایسا ہو گیا۔ تو بھائی اب یہ توریت، زبور، انجیل، کتنی انجیل ابھی میں نے بتایا، عہد نامہ قدیم عہد نامہ جدید ملا کے بائبل کی 9 نسخوں کو سرٹیفائیڈ کر دیا گیا کہ بھائی ان میں سے جو بھی پڑھ لو۔ حالانکہ اللہ کی کتاب ہے بھائی، ایک ہونا چاہیے، اور ہوگی، وہ تو لانے والا لائے گا نا، اصل توریت، اصل زبور، اصل انجیل۔ تو کہیں تو یہ محفوظ تھی نا۔ اگر یہ محفوظ نہیں ہے کہیں کتابیں، تو کوئی یہ دعویٰ نہ کرتا کہ اگر میرے لیے مسند قضا بچھا دی جاتی تو میں اہل توریت کے لیے توریت سے فیصلہ کرتا، اہل زبور کے لیے زبور سے فیصلہ کرتا، اہل انجیل کے لیے انجیل سے فیصلہ کرتا، اور اہل قرآن کے لیے قرآن سے فیصلہ کرتا۔ دل کے نار کیسے مولانا؟ خیریت سے یار بہرحال تو سمجھ میں آئی ہمارے میں جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھئی یہ دعویٰ تو آج اہل بائبل بھی نہیں کر رہے کہ ہم بائبل سے فیصلہ کریں گے، سب کا کیسے کریں؟ 9 نسخے ہیں، سرٹیفکیٹ کس سے کریں؟ دوسرا کہے گا ہم نہیں مانتے جاؤ۔
لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس اصل توریت بھی ہے، اصل زبور بھی ہے، اصل انجیل بھی ہے، ورنہ کوئی تو کھڑا ہو کے چیلنج کرتا کہ یا علی توریت ہے کہاں جو آپ فیصلہ کریں گے، زبور ہے کہاں جو آپ فیصلہ کریں گے، انجیل ہے کہاں جو آپ فیصلہ کریں گے؟ کیوں؟ سب جانتے تھے کہ علی جب کہہ رہا ہے تو اس کے سینے میں سب کچھ موجود ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور کے رنگ نہیں بھائی، سلوات ذرا زور کی آنی چاہیے، ایسا نہیں کریں آپ، میں تھکا ہوا آ رہا ہوں، آپ نے میری تھکن دور کر دی ہے، لیکن سلوات تو زور کی بھیجیں۔ یا رسول اللہ، یا اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پرچے پہ مضمون نہیں دیکھ رہا ہوں بھائی، یہ نہ سمجھنا پرچے میں مضمون دیکھ رہا ہوں، پرچے میں کچھ اور لکھا ہے۔ مولانا عبداللہ گڑیال حسینی صاحب کا تعارف ہے، مولانا حمید حسینی صاحب کا تعارف ہے، مولانا صادق جعفری صاحب کا تعارف ہے، وہ دیکھ رہا ہوں کہ نام کہیں غلط نہ ہو جائیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ آج کل یہ بھی تو بڑی گڑبڑ ہے، پرچہ کوئی سا پڑھے تو کہیں گے مولانا دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں کاغذ سے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے اب سمجھ میں آ گئی بات؟ بس ہم کیا عرض کر رہے تھے؟ 9 نسخے، اور 9 نسخوں کے علاوہ اور بھی تو ان کے جو فرقے ہیں اتنے سارے، 100 کے قریب فرقے، تو ان کے خیر 60-62 ہیں، لیکن ان کے فرقیاں وہاں بھی بہت ہیں، چھوٹے چھوٹے جیسے ہماری ہیں نا فرقے، تو 73 فرقیاں کوئی حساب نہیں، فرقیاں گلی گلی میں پھر رہی ہیں۔ خیر تو وہاں بھی ایسے، تو وہ لوگ بھی جو بائبل رد کر دیے وہاں سے آتے ہیں کہ انہیں نے رد کیا، ہمارے پاس تو یہ صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کوئی کتاب سے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حق کسے حاصل ہے؟ جس کے پاس پوری کتاب ہوگی، جس کے پاس کتاب کا علم، وہی یہ دعویٰ کرے گا نا میں کتاب سے فیصلہ کروں گا، ورنہ کوئی بھی کہہ دیتا کھڑے ہو کہ بھائی کتاب ہے کہاں جو آپ فیصلہ کریں گے؟ وہ قرآن مجید تو ہے، لیکن توریت کہاں، زبور کہاں، انجیل کہاں؟ لیکن سب جانتے تھے اس وقت بھی کہ نہیں، جب کہہ رہے ہیں علی تو اس کا مطلب ساری کتابوں کا علم علی کے پاس موجود۔ اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یہ ہے اطاعت، اللہ پر، ملائکہ پر، کتاب پر، رسول پر، سب پر ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ جب ایمان لے آئے تو دوسرا مرحلہ کیسا ہے؟ دوسرا مرحلہ واطیعوا الرسول۔ اب جب ایمان لے آئے، دلائل کے ساتھ ایمان لے آئے، تو بس تم پر واجب ہو گئی رسول کی اطاعت، کیونکہ قرآن مجید میں تبیاناً کل شے تو ہے، ہر شے کا بیان تو ہے، اس بیان کی تشریح کون کرے گا؟ بتائے گا کون کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تفسیر کون کرے گا؟ راغت بن ولا یابس اللہ فی کتاب مبین تو ہے، کوئی خوش کو تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ موجود ہے، سب ہے، بتائے گا کون؟ آپ نکال کے بتا دیجئے، میں نکال کے بتا دوں، کوئی اور عالم نکال کے بتا دے، سارے علماء مل کر بیٹھ جاؤ، تمام مکاتب فکر کے علماء مل کر بیٹھ جاؤ، ذرا نکال کے بتا دو ہر خوش کو تر کو، نکال دو، سائنسدان مل کے بیٹھ جاؤ، جو دماغ مل کے بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جاؤ، بتاؤ نکال کے قرآن سے ہر خوش کو تر کو کہاں ہے؟ نہیں نکال سکتے نا، لیکن دعویٰ ہے کہ ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش کو تر ایسا نہیں جو اس قرآن میں موجود نہ ہو، لاؤ نکال کے۔ تو جب ہے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رسول پہ قرآن تو نازل کیا مگر علم نہیں دیا۔
کا بڑا امتحان ہوتا ہے، اس کا اگر ٹیمپو ٹوٹ جائے نا ایک بار، بڑا مشکل ہوتا ہے سنبھالنا، لیکن کوشش کریں گے اللہ کی مدد سے سنبھالنے کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے تو بس جو بات ہم کر رہے ہیں، اب یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سب مل کر جمع ہو جاؤ، نکال لو گے نکالو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے رسول پہ قرآن تو نازل کر دیا، علم نہیں دیا، فرما رہا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے اور رسول کو نہ معلوم ہو، ہے تو سب کچھ، رسول معاذ اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے، تو فائدہ کیا؟ لوگ کہیں گے جب رسول کو معلوم ہی نہیں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ہمیں کیا معلوم، کہیں گے نا لوگ، الزام لگا دیں گے نا، تو جب ہے نہیں تو دعویٰ کیسا؟ جب ہے نہیں قرآن مجید تو دعویٰ کیسا؟ اس کا مطلب ہے، جب ہے تو ایک معلم ہونا چاہیے نا، جب بھیج رہا ہے جس کے پاس علم بھیج رہا ہے تو علم بھیج رہا ہے نا، پورا قرآن بھیج رہا ہے تو علم بھیج رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہے وہ ہستی جس کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہے، کیونکہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے، قرآن یہ فرما رہا ہے، پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر، جبھی تو میں بھیج رہا ہوں اپنے رسول کی طرف، تاکہ دنیا میں کسی بھی شعبے سے، کہیں بھی کسی سے کوئی سوال کیا جائے تو رسول یہ نہ کہے کہ میرے پاس علم نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ایسا ممکن ہے؟ آپ بتا دیجئے، عقلاً محال، عقلاً کسی فیلڈ کا ماہر آ جاتا مدینے میں، کہتا اچھا اللہ کے رسول ہیں آپ یہ بتائیے کہ چاند میں اور زمین میں کتنا فاصلہ، سورج میں اور زمین میں کتنا فاصلہ، میرے سر پہ کتنے بال؟ سوال ارے آتے تھے نا لوگ، لیکن نہیں آتے تھے کیا سوال؟ تو میں تو بھی رسول کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ رسول کیا فرمائیں کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ یا کوئی کیمسٹری کا سوال لے کر آ جائے، کیمیا کا سوال، فزکس کا سوال لے کر آ جائے، اور کسی میتھمیٹک کا سوال لے کر آ جائے کہ بھئی حضور فرمائیں کہ نہیں میتھمیٹک تو میرا مضمون نہیں ہے بھائی۔ کبھی کسی نبی کے سامنے ایسا کہ چلیے حضور کو تو چھوڑیے، کسی نبی کے سامنے، یعنی ہر نبی جب آئے گا اپنے زمانے میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ کسی کے سوال کے سامنے عاجز نہ ہو جائے، وہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے سوال کیا تھا جواب نہیں آیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہے کہ نہیں ہر شے کا علم؟ تو بس رسول کون؟ جس کے سینے میں ہر شے کا علم ہے۔ ابھی اس پہ بات کریں گے، علم پہ، علم معصوم پہ اطمینان رکھیے آپ، ہے ہر شے کا علم ہے۔ پہلے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی صداقت، اس کی امانت پہ ایمان لاؤ، پھر حکم دیا واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی جہاں بھی تمہیں مشکل پیش آئے گی، تمہیں آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ کا رسول بتائے گا کہ مطلب کیا ہے۔ سمجھا دیں بھی آپ کو، بھئی آیات آتی تھی، ایمان لانے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اپنا اپنا مطلب نکال لیتے تھے۔ آیت آئی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو بتائیے پورا مدینہ تیار ہو گیا تھا یا نہیں؟ سب تیار ہو گئے تھے نا؟ میں موبائلہ نہیں پڑھ رہا، بھی آپ سن چکے، میں بھی پڑھ چکا کئی جگہ، میں نے تو اشارہ کیا، تو سب تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سب تیار۔ کیوں؟ جمع کا صیغہ ہے بھائی، سب بیٹے جائیں گے، سب خواتین جائیں گی، سارے مرد جائیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ کون سمجھائے گا کہ اس کا معنی وہ نہیں جو آپ سمجھے سرکار، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ رسول نے یہ 5 تن جن میں سے کسی پر بھی جمع نہیں آتی تھی، ابنا انا جمع کا صیغہ، 2 سے زیادہ ہو تو جمع، وہاں بھی 2 بیٹے، انفسنا کی جگہ 1 نفس پیغمبر علی، نسانا کی جگہ سیدۃ النساء العالمین، انہیں لے جا کر سمجھایا کہ مطلب وہ نہیں جو تم سمجھے تھے، مطلب یہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ بات واضح ہو گئی؟
تو میں نے کیا عرض کیا کون سمجھائے گا بھائی، آپ تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھیں گے. آج نہیں سمجھ پاتے لوگ، سامنے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، سورہ دہر کی آیات سمجھ میں نہیں آتی، کیا سمجھیں گے ان کو لوگ، ہے کہ نہیں؟ لہذا پھر اس لیے واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اچھا چلو رسول کے پاس سارا علم ہے، رسول نے سمجھا دیا، رسول نے بتا دیا، اب کیا کریں؟ پردہ فرما گئے رسول، پردہ فرما گئے. زمانہ تو آگے بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ ترقی آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ اور کتنے عزم آ جائیں گے، علوم کتنا پھیل جائیں گے، تقسیم ہوتے چلے جائیں گے. پہلے ایک حکیم ہوتا تھا، حکیم نہ سمجھے گا خالی دوا دینے والا، پہلے زمانے میں حکیم وہی حکیم فلسفی ہے، وہی حکیم ماہر کیمیا، وہی حکیم ماہر طبیعیات، وہی حکیم دوا دینے والا، وہی حکیم فلسفی، وہی حکیم مفسر، وہی حکیم محدث. حکیم ابو علی سینا کو پڑھ لیجئے نہ جا کے، کتنے علوم کا وہ ماہر تھا. وہی حکیم منطقی، سارے علوم اس کے پاس ہوتے تھے، کہلاتا تھا حکیم، یعنی اپنے زمانے کا غور و فکر کرنے والا، صاحب حکمت. اللہ کو بھی کہتے ہیں تو صاحب حکمت اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بس وہ جناب حکیم ہے. یہ حکیم یعنی اتنا عقل مند، سارے علوم ایک جگہ. پھر تقسیم ہوئے کہ نہیں؟ کیوں؟ اسپیشلائزیشن پھیلتی چلی گئی بھائی. وہ ڈاکٹر الگ ہو گیا، انجینئر الگ ہو گیا، حکیم الگ ہو گیا، قانون دان الگ ہو گیا، سب شعبے الگ الگ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور پھر مزید تقسیم ہوتی چلی گئی. خود میڈیکل سائنس میں کتنی تقسیمیں ہو گئیں. آنکھ کا ڈاکٹر الگ، ناک کا ڈاکٹر الگ، ہے کہ نہیں؟ گردن کا ڈاکٹر الگ، سینے کا ڈاکٹر الگ، دل کا ڈاکٹر الگ. یاد رکھیے گا، چیسٹ اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ الگ، گردے کا الگ، ہے کہ نہیں؟ بھائی کب ہوں گے جو ممکن ہے 2 شعبوں میں ہو، ممکن ہے 2 کہ اس کے پاس علم ہو، آنکھ کا بھی ہو اور ENT بھی ہو، لیکن نہیں ایک ہی ہوتا ہے بھائی. ممکن ہے فزیشین سرجن بھی اور بھی کچھ ہو، لیکن سارے علوم تو نہیں، سارے نہیں. ارے اب ہاتھوں کے بھی علم آگئے ڈاکٹروں کے. ایک میڈیکل سائنس ہے صرف رائٹ آرم، بس دایاں بازو، اور کوئی علاج وہ جانتے ہی نہیں، صرف دایاں بازو کا علاج کرتے ہیں. بایاں بازو بیکار، بایاں بازو کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میں خود مل چکا ہوں، میرا خود پرابلم ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ رائٹ ہینڈ والے کو دکھائیے. وہ رائٹ ہینڈ والا پھر ایک جگہ جا کے ملا، وہ رائٹ ہینڈ والے کو دکھایا، کہا میں لیفٹ والا ہوں، جب لیفٹ خراب ہو تو آئیے گا میرے پاس. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو سمجھ میں آئی بات؟ تقسیم ہوتی چلی گئی نا، علوم کی تقسیم ہوتی چلی گئی، تقسیم ہوتا، اسپیشلائزیشن بڑھتے 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 کہاں تک پہنچ گیا. لیکن ہر چیز قرآن میں موجود. تو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ سوالات پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد وہاں پہ ختم تو نہیں ہو گیا. قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے یا اس زمانے کے لیے تھا؟ صاف سی بات ہے، جب قیامت تک کے لیے قرآن آیا تو قیامت تک کے سوالات ہیں کہ نہیں؟ سوالات بڑھتے جا رہے ہیں نا اب. تو جب سوالات بڑھ رہے ہیں اور قرآن میں ہر شے کا ذکر موجود، تو قیامت تک پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب قرآن میں ہونا چاہیے، ورنہ پھر دعویٰ معاذ اللہ غلط ہو جائے گا. قرآن کا لا رتبن والا یابسین والا دعویٰ غلط، تبیانا لکل شیء والا دعویٰ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ دعویٰ غلط ہو جائے گا. قیامت تک کے پیدا ہونے والے سوالات کا جواب ہونا چاہیے. جواب ہے، علماء نے کہا ہر سوال کا جواب ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم. تو جواب کو نہیں معلوم تو فائدہ کوئی تو ایک ہو جو جواب دے بھائی. یہی کہیں گے نا علماء سارے مکتب کے کہہ لیے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. ان سے آپ سوال کر لیں بھائی اس میں ہر چیز ہے، کہاں ہے تو صحیح، ہمیں نہیں معلوم. تو ہمیں کیا فائدہ ہوا آپ کا؟ ہمیں کیا فائدہ ہوا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ؟ وہ یہ کہتے چلے جا رہے ہیں مغرب کا سوال یہ ہے، مغربی لوگ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں، ان کا سائنس یہ سوال یہ سوال، وہ جواب بھائی ہوگا پتہ نہیں. اور یا پھر یہ کہہ دو کہ وہ کافر ہیں جو کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. بھائی یہ بھی نہیں ہو سکتا. دنیا آگے بڑھ رہی ہے، آپ سائنسی ترقی کو تو نہیں روک سکتے. آپ خود تو رک جائیں گے پیچھے، جیسے ابھی تک چل رہے ہیں. 400 سال پیچھے چل رہے ہیں. کتنی صدیاں پیچھے جا رہے ہیں؟ 4 صدیاں پیچھے جا رہے ہیں دنیا سے اپنے اسی چکروں میں. جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا، سب نے مشترکہ فتویٰ دے دیا تھا حرام حرام حرام.
نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دنیا کہاں نکل گئی، یہ پیچھے ہاتھ سے لکھ رہے تھے۔ 400 سال بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں بھی حرام نہیں ہے، حلال ہے، استعمال شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، ہمارے علماء نے نہیں دیا تھا یہ فتویٰ، یاد رکھیے گا، لیکن اس وقت ان کا عروج تھا، پوری دنیا میں انہی کا فتویٰ چل رہا تھا کہ حرام، خبردار چھاپا کھانا نہیں، چھاپ کھانے نہیں جانا۔ اسی طرح ہر چیز، وہاں ٹرین کی لائنیں بچھ رہی تھیں، یہاں کا بادشاہ بنگی پہ بیٹھا چلا جا رہا تھا، گھامڑ، پورا ہندوستان بیچ دیا اس نے، فارغ کر دیا پورے ہندوستان کو۔ لوگ ان کی بڑی یادگاریں مناتے، ایسے تھے بادشاہ تھے، ان خبیثوں نے تو تباہ و برباد کیا۔ بادشاہ یعنی عامر، بادشاہ یعنی ڈکٹیٹر، بس آج بادشاہ نہیں ہے، کچھ اور ہے تو وہی ڈکٹیٹر۔ ان لعنتیوں نے تباہ کیا اسلامی سرزمینوں کو، اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کو غارت کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اپنی آمریت بچانے کے لیے، اپنی حکومت، اپنی ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے کیا کیا، پیچھے پھینک دیا عالم اسلام، ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ خیر بتائیں گے کیسے آگے بڑھا، کون آگے بڑھا، لیکن ابھی وہ سوال ہے نا اپنی جگہ، سوالات تو پیدا ہو رہے ہیں۔ حضور نے پردہ فرما لیا، قرآن قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے آیا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ہو اور معلم نہ ہو، قرآن ہو اور معلم نہ ہو؟ ورنہ قرآن کا فائدہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معلم ہے، ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا رسول پردہ فرمائے اور اپنے بعد معلم کی نشاندہی کرا کے نہ جائے۔ ضروری ہے نا، یعنی اب منصب کے اعتبار سے لازم ہے اللہ کے رسول پہ کہ ایک ایسے معلم کی طرف نشاندہی کر کے جائے، لوگ مانے یا نہ مانے، لوگوں کے ماننے نہ ماننے کی پرواہ نہ کرنا حبیب، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، لیکن معلم کا اعلان کر کے جائیں تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول کے بعد کوئی بتانے والا نہ تھا، کہہ سکے تو دنیا کہتی رہے ہمارے پاس تو ہے نا، ہم تو جانتے ہیں نا۔ بس اس لیے ایک اطاعت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ ایک اطاعت میں رسول اور اولی الامر کا ذکر کر کے اعلان کیا مشیت نے کہ اس اولی الامر کی اطاعت بالکل ایسی ہوگی جیسے رسول کی اطاعت ہے۔ اتنا بڑا مقدمہ بنانے کے بعد اب ایک جملہ کہوں کہ ولایت غدیر خم کا میدان اسی لیے سجایا گیا تھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ جیسا میں مولا ہوں ویسا علی مولا۔ بولو حیدر 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 حیدر، مل کے نعرہ بر محمد و آل محمد، نعرہ سلوات۔ بہت سارے نکات ہیں، انشاءاللہ کل سے پھر زندگی رہی ہے، آگے بڑھائیں گے بات کو، بھی یہاں تک رکھیے۔ ایک بات طے ہو گئی کہ یہ دو ہستیاں اور اطاعت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہی جو ہم کہتے ہیں نا دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے کلمے میں بھی اگر کوئی لفظ ہے تو بغیر ضرورت کے نہیں ہے، یہ دلیل ہے واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں کوئی فاصلہ نہیں، اس لیے ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ سمجھ میں آگئی بات، کیونکہ یہاں کوئی فاصلہ نہیں، ہم نے ایسے نہیں، آپ کہتے ہیں آپ نے ٹکڑے جوڑ لیے، یہاں سے لیا ہے، ہم ٹکڑے ایسے نہیں لائے، ہر ایک کے پیچھے قرآن سے دلیل ہے۔ وہ ہماری میں دو چار جگادری پیدا ہو گئے، جب انسان نیم ملا ہو نا تو یہ مصیبت ہوتی ہے کہ اپنے بھی خطرہ بن جاتے ہیں کبھی کبھی۔
اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا افلاطون سمجھتے ہیں، اور ان چیزوں پہ اعتراض کرنا شروع ہو جائیں گے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ میں آپ لوگوں نے اضافہ لگا دیا، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ، ابھی وسیع رسول اللہ پہ بھی بات کریں گے، آپ کو دلیل دیں گے، اطمینان رکھیے۔ خلیفۃ و بلا فصل لگا دیا، ہم نے نہیں لگایا، بھائی مانو نہ مانو، لیکن اگر ہم کہتے ہیں خلیفۃ و بلا فصل تو دلیل رکھتے ہیں، کوئی فاصلہ نہیں رسول اور علی کے درمیان میں، کیوں قرآن نے فاصلہ نہیں رکھا، دونوں کو اطاعت کو ساتھ ساتھ رکھا ہے بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی فاصلے کے۔ یہیں سے انشاءاللہ زندگی رہی، کل بات کا آغاز کریں گے آپ کے سامنے، بس ختم کیا آپ کی زحمت، رات کا بہت حصہ گزرا، لیکن مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ میں سمجھ آتا دیر ہو جائے گی، مجمع اکھڑ جائے گا ہتے سے، لیکن ماشاءاللہ آپ کے چہروں پہ بھی بشاشت ہے، تازگی ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، آپ لوگ برداشت کر لیں گے مجھے 8-9 دن انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یاد رکھیے یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے، کربلا ایک پہلو نہیں لیے ہوئے، یاد رکھیے گا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے یہاں یہ بات پہلے کی ہے کہ نہیں کی ہے، تکرار ہو جائے کوئی بات نہیں، کہتے ہیں مومنین کا فائدہ ہے، فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جتنی یاد دہانی کراؤ گے مومنین کو فائدہ ہوگا، اور یہ باتیں ہوتی بھی تکرار کے لیے نا، جیسے مصائب تکرار کے لیے ہوتا ہے، تو ان باتوں میں تکرار میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے کربلا میں حسین کی لڑائی کا ایک رخ ہے علی کی ولایت، ولایت علی، آپ کہیں گے ولایت علی کہاں سے آگے بیچ میں، نہیں، ولایت علی، ولایت علی۔ جانتے ہیں حسین نے کیسا انتقام لیا ان سے، حسین نے انتقام لیا۔ جانتے ہیں نا میں سید الشہداء کا دور کون سا دور ہے، جب ممبروں سے، بنی امیہ کے ممبروں سے مولا عارفان پہ سب و شتم ہوتا ہے، آج بھی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں تو کوئی پریشانی ہے نہیں، ہم تو انتظار میں ہیں، روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون تھے، اگر کربلا میں ہوتے تو کہاں ہوتے، ہے نا؟ وہی ہم کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش کربلا والوں ہم ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم تو کھل کے کہہ رہے کہ ہم ہوتے تو وہاں ہوتے، ان کا پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ نسلوں کا پتہ نہیں چلا، اللہ نے انہیں ابتر بنا دیا۔ کیا بنا دیا اللہ نے انہیں؟ ابتر۔ یاد دلا دیجیے گا، بھول جاؤں تو اس کے ابتر کی تفصیل بتا دیں گے کل پرسوں آپ کو، کیوں ہم نے یہ لفظ استعمال کیا، یاد آ جائے، ورنہ ہوتا ہے کہ ایک دم اچانک منہ سے نکل گیا، بعد میں ہمارا مضمون ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا، ہم دوسرا مضمون پڑھتے چلے جائیں گے، تو یاد دلا دیں گے تو ہم بتا دیں گے آپ کو، نہیں ضرورت سمجھتے ہیں تو نہیں بتائیں گے، اپنا مضمون پڑھتے رہیں گے، خیر جناب۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ بس شمر کے کچھ بچے تو ہوں گے نا، سب کو تھوڑی مار دیا تھا مختار نے، ہے نا؟ عمر سعد کے اور بھی تو بیٹے تھے، اتنے تھے وہاں پہ، خبیث ہزاروں کا لشکر تھا، وہ ان کو لشکروں کو مارا تھا نا، سپاہیوں کو مارا تھا، جنرلوں کو مارا تھا میرے مختار نے، ان کے انڈے بچے تو تھے، لیکن اب کون بتائے کہ میں کس کی اولاد ہوں، نہیں بتا سکتا۔ آج مشیت یہ چاہتی ہے کہ سب کے چہروں سے نقابیں ہٹ جائیں، اس لیے ادھر ادھر کی جب باتیں نہ رہے ہو تو پریشان نہ ہوا کرو، خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہو۔ بس جب دو گروہ بننے والے ہیں، ایک طرف حسینی ہوں گے، ایک طرف یزیدی ہوں گے، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ بس دو بلاک دنیا کے ہو جائیں گے، جو حسینی ہوگا، یعنی مظلوم کے حامی سب ایک طرف ہو جائیں گے، ظالم کے حامی ایک طرف۔ خدا کا شکر ہے ہم اس دور میں پیدا ہوئے، آزمائشوں کے دور میں۔ اللہ انہی سے آزمائشیں لیتا ہے جن کو آزمائش کے قابل پاتا ہے۔
ہر ایک سے امتحان تھوڑی لیتا، ہر ایک کو آزمائش میں تھوڑی ڈالتا ہے. میری طرف متوجہ رہے آپ حضرات. ہر ایک کو آزمائش میں تھوڑی ڈالتا، جسے اس قابل پاتا ہے ان سے امتحان لیتا، ان کو آزمائش میں ڈالتا. تو کیا کیا حسین نے؟ ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا. چلے حسین مدینے سے، بظاہر اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں. وعدہ گاہ ہے نا کربلا حسین کی، قتل ہونے، شہید ہونے، سب جا رہے ہیں. لیکن حسین جانتے ہیں کہ اس کے کتنے نتیجے اور کہاں تک نکلیں گے قیامت تک کے لیے. 90 سال بس. بنی امیہ کے اقتدار کا زمانہ کتنا ہے؟ 90 سال میں 10-20 سال جو ڈاما ڈول ہے نا، ان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن چلو 90 سال تبرہ کس پر؟ علی پر. میں اپنے دوستوں کو یہ تو کہتا ہوں کہ رونے چلانے سے پہلے سوچا تو کرو کہ یہ شروع کس نے کیا تھا. ہم نے تو نہیں شروع کیا. ہم نے کب شروع کیا؟ تاریخ اٹھا کے پڑھو تاریخ. آپ کے علماء بتا دیں گے آپ کو. اگر آپ کو نہیں پتا ان کے علماء بتا دیں گے انہیں. یہ شروع ہوا تھا علی پر معاذ اللہ. اب بتائیے اس زمانے میں اہل بیت پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جو مختصر سے شیعوں کی جماعت تھی ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اسی مسجد میں جس مسجد نہ جائیں تو مصیبت پہچان لیا جائے. تقیہ میں تھے نا کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے. جاتے تھے مجبوراً، وہاں جاتے تھے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا تھا کہ علی پر تبرہ ہو رہا ہے ہر نماز میں، ہے نا. اب یہ حسین ہے. حسین دیکھا آپ، کیونکہ قیامت تک کے لیے کام کرنا تھا، کامیابی لینی تھی، اس لیے قربانی بھی اتنی ہی بڑی حسین کو دینی پڑی. یہ حسین ہے جس نے کربلا میں ایک طرح سے اعلان کیا کہ میرے بابا پہ تبرہ کرتے ہو، ٹھہرو دیکھو میں تم سے کیسا انتقام لیتا ہوں. اب قیامت تک تم ممبر سے تبرہ کرتے ہو نا، قیامت تک ممبر میرا ہوگا، فضائل میرے بابا کے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ بتا دو سب سے زیادہ علی کے فضائل کہاں سنتے ہو؟ مجلس حسین. علی سے منسوب تاریخیں تو محدود ہیں. 13 رجب، 18، 19، 20، 21، 4 دن رمضان کے. پھر مجلس حسین ہے سارا سال. سمجھ میں آئی بات؟ یہ حسین ہے. حسین جس نے قیامت تک کے لیے ممبر دیا کہ اب میرا ممبر ہوگا اور میرے بابا کا ذکر ہوگا. اب روکو پوری دنیا میں روکو. اب تو مسجد نبوی کے ممبر سے علی کے فضائل بیان ہونا شروع ہو گئے. اسی لیے تو سینوں پہ سانپ لوٹ رہا ہے کہ جسے مرکز سمجھتے تھے دشمنی علی کا، بغض علی کا، یہ مومنین کی حکمت عملی کہ 50 سال میں اس ممبر کو بھی علی سے وابستہ کر دیا. آ گیا نا؟ کم سے کم اتنا تو غور کیا کرو کہ مومنین نے محنت کتنی کی ہوگی یہاں تک پہنچنے کے لیے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا پوری مملکت میں. خبردار، اس مملکت کی کسی مسجد میں اہل بیت کے خلاف بات نہیں ہوگی جن کی بنیاد دشمنی اہل بیت پر تھی. مومنین کی بصارت نے اس بنیاد کو ہلا کے اکھیڑ کے پھینک دیا. کچھ دن کے لیے صحیح، تاریخ تو گواہی دے گی کہ اس سرزمین کی ہر مسجد میں علی کے فضائل بیان کیے گئے. کیوں؟ مسجد نبوی نہ سمجھنا، جو جانتے انہیں معلوم ہے وہاں کا قانون ہے. ایک خطبہ جو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ صرف مسجد نبوی نہیں، وہاں کی ہر مسجد میں وہی پڑھا جاتا ہے. یہ حسین جس نے کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا. معصوم بچوں کی قربانی دے نہ کوئی.
اچانک بچوں کا مر جانا اور ہے، لیکن اس طرح سے کہ معلوم ہو کہ میرے ہاتھوں پہ میرے بچے دم توڑیں گے، پہلے معلوم ہے نا، جب انسان بچا سکتا ہو، اختیار رکھتا ہو۔ اچھا انصاف سے بتائیے، کربلا میں جو شہید ہو رہا تھا، حسین کی ماں اس کے سراہنے آتی تھی کہ نہیں؟ خاص طور پر جو ہاشمی شہید تھے، عباس کے ضرب لگی، سر پہ گرز لگا، گھوڑے سے گرے، مادر حسین نہیں ہے؟ علی اکبر کے برچھی لگی، مادر حسین نہیں ہے؟ قاسم کے لاشے پہ حسین کی ماں نہیں آئی؟ اون و محمد کے لاشوں پر حسین کی ماں، علی اصغر کے تیر لگا، حسین کی ماں نہیں ہے؟ خود حسین ماں کی آغوش میں ہے جب خنجر گلے پر چل رہا ہے۔ اب بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں ہر شہید کے سراہنے آنے والی زہرا مسلم کے یتیم قتل کر دیے جائے؟ محمد اور ابراہیم چھوٹے چھوٹے بچے مسلم مار دیے جائیں، زہرا کی ماں رونے نہیں آئے گی؟ بس یہ چند جملے آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہ رہا ہوں دو شہزادوں کے لیے، مستند ہے ان کی شہادت، جانتے ہیں نا آپ دونوں شہزادوں کی، جو لوگ گئے زیارت کے لیے دیکھا ہے نا مسیب میں ان کا روضہ فرات کے ساحل پر، فرات بہتا ہوا وہاں سے گزرتا ہے نا، تو وہاں ساحل پر ہی تو ہے روضہ، فرزندان مسلم کے ہیں نا۔ میں تو ناچیز وہ اصلی قبروں تک بھی گیا ہوں نیچے، اور بھی لوگ گئے ہیں، میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ میں اکیلا گیا، لیکن مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، میں بھی گیا وہاں نیچے۔ یقین جانیے ان اصل قبروں پہ جا کے انسان اپنے گریوں کو روک ہی نہیں سکتا، آج تک ان قبروں پہ بے کسی برس رہی، بیچارے، فریاد فریاد، یتیموں کی فریاد، زانوؤں کے بل جانا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹا ہے وہ، چھت بھی بہت چھوٹی، بچوں کی قبر۔ کب تک زندان میں رہے کوئی مسلمہ تاریخ نہیں ہے، جناب مسلم کی شہادت کے کتنے بعد تک وہ زندان میں رہے، 10 دن 20 دن 1 مہینہ، عاشور سے پہلے عاشور کے بعد کچھ نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ جب زندان بان کو یہ معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، تو داروغہ زندہ نے فوراً ان کو آزاد کیا، قدموں میں گر گیا، رونے لگا، کہتے مجھے نہیں معلوم تھا، آپ خاندان رسالت کے بچے، آپ جاؤ، آپ آزاد، اور جتنی جلدی ہو سکے کوفے سے باہر نکل جانا، دور چلے جانا، دن کی روشنی میں تم پکڑے جاؤ گے، رات میں جتنا سفر ہو سکتا ہے طے کر لو، چلے جاؤ۔ اور جب بچے اسے دعائیں دے کے جانے لگے، پھر روک لیا، کہتے بچوں مجھ سے ایک وعدہ کرو، دیکھو میں ابھی تھوڑی دیر میں قتل کر دیا جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، مجھ سے وعدہ کرو قیامت کے دن میری شفاعت کرو۔ کتنا یقین ہے اس داروغہ زندہ کو کہ یہ معصوم بچے بھی حق شفاعت رکھتے ہیں، شفاعت کرو گا۔ بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پہ اتنا یقین ہے کہ اس کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں اطمینان رکھ، تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ نکل گئے سرگردان، حیران، پریشان، رات بھر راستہ ڈھونڈتے رہے مدینے کا، کوفے سے تو باہر نکل گئے، مدینے کا راستہ نہیں ملا۔ اس مقام پہ پہنچے جہاں آپ کی شہادت گاہ ہے، جہاں آج کل روزے ہیں، یہاں پہنچے، فجر کا وقت ہو گیا، نمازیں پڑھی، دونوں بچوں نے نماز پڑھی، درخت پر چڑھ گئے کہ چھپ کر بیٹھتے ہیں، دن بھر گزاریں گے درخت پہ، رات ہوگی تو پھر سفر کا آغاز کریں گے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی، زن حارث کی کنیز پانی بھرنے آئی وہاں، جیسے اس نے جوہڑ میں اپنے ظرف ڈالا پانی کی، دیکھا پانی کی سطح پہ 2 عکس، چاند جیسے چہروں کے عکس، حیران ہو کر دیکھتی ہے درخت، کہتی میں نے ایسے حسین چہرے کبھی نہیں دیکھے یہاں، کون ہو، کس مملکت کے شہزادے ہو، نیچے آؤ، امان ہے، امان دیتی، مجھے بتاؤ کس مشکل میں، کہا مومنہ، نیچے آئے ضرور، کہتے مومنہ سے ایک احسان کر ہمیں مدینے کا راستہ بتا دے، کون سا؟ کہتی بچوں مجھے اپنا حال تو بتاؤ، ایسے تم نہیں جا سکتے مدینے، مجھے بتاؤ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو؟ کہ مومنہ ہم خاندان رسالت کے چشم و چراغ ہیں، ہمارے بابا کے ساتھ ان کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں، رات کو قیس سے فرار ہوئے، ہمیں راستہ بتا دیں۔
گھبرا کے کہتی ہے دیکھو دن کی روشنی ہوتے ہی تم پکڑ لیے جاؤ گے، میرے ساتھ چلو، میری مالکن محب اہل بیت ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گی تمہارے لیے، لے کر آئے۔ مالکن کو جو ہی معلوم ہوا کہ مسلم کے یتیم میں خوش ہو، کہ اب اطمینان رکھو، تم امن سے ہو، تم چین سے ہو، کل ایک قافلہ جانے والا اس کے ساتھ بھیج دوں گی تمہیں، دیکھو مدینے پہنچ کر میری شہزادیوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ پتہ نہیں کب سے قید میں تھے، نئے لباس دیے، خوراک غذا سب ان کی خدمت کرتی رہی سارا دن۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے بچوں مجھے معاف کر دینا، میرا شوہر ابن زیاد کا ملازم ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ تمہیں ابن زیاد کے حوالے نہ کر دے، بس رات اس کوٹری میں گزار دو، صبح جب وہ کام پہ چلا جائے گا پھر تمہیں میں روانہ کر دوں۔ دونوں بچوں کو کوٹری میں بند کیا، باہر سے قفل ڈال دیا، تالا ڈال دیا۔ رات کو دیر سے اس کا شوہر آیا حارث، پوچھا اس نے دیر کیوں ہوئی؟ کہ مسلم کے یتیم نکل کر فرار ہو گئے، ان کو ڈھونڈتا رہا، نہیں ملے، بڑا انعام رکھا ابن زیاد، چھوڑ دو بچوں کا یتیموں کا پیچھا، کیوں اللہ رسول کی دشمنی مول لے۔ کھایا پیا سو گیا۔ رات کے ایک پہر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کو شانہ پکڑ کے ہلاتے، بھیا اٹھو اٹھو۔ بھائی اٹھا، کیا بات ہے؟ کہ بھیا میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ بھائی میں نے دیکھا ہے رسول خدا کو، ہمارا بابا ان کی خدمت میں آیا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے مسلم بچوں کو کہاں چھوڑ آئے؟ ہمارا بابا رو رو کر اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ میرے دونوں بچے ابن زیاد ملعون کی قید میں چھوڑ کر آئے۔ اللہ کے رسول نے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا ہمارے بابا کو، فرماتے مسلم اطمینان رکھو، بس تھوڑی دیر میں تمہارے بچے آنے والے۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھیا میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونا شروع کر دیا۔ بس گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار لے کے دوڑا کوٹری کی طرف۔ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی؟ مومنہ چلاتی ہوئی پیچھے بھاگتی کہ پڑوس میں کسی کے بچے ہوں گے، چھوڑ کر نہیں یہ میرے گھر سے آ رہی۔ اس کوٹری کے قریب آیا، تلوار سے وار کیا، قفل کو توڑا، دروازے کو ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھا؟ دونوں معصوم بچے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے رو رہے۔ یہ ملعون غصے میں آگے بڑھا کہتے ہوئے کہ میرے گھر میں چھپے ہو، میں پورے شہر میں تمہیں تلاش کر کر کے ہلکان ہو گیا۔ اس نے ٹھوکروں سے مارنا شروع کیا معصوم بچوں کے چہرے پر، ان کے دانت ٹوٹ گئے، ان کی نکسیر بہنے لگی، چہرے ان کے لہو لہان، مارتا جاتا ہے غصے میں۔ جب زخمی کر چکا تو اس نے رسی سے دونوں بچوں کے پیر باندھے، ان کو گھسیٹ کر نکالا، گھسیٹتا ہوا لے کر تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ یہ مومنہ پیچھے پیچھے چلاتی ہوئی جاتی کہ چھوڑ دے، میں نے انہیں امان دی ہے، میں تجھے زیادہ دوں گی انعام، چھوڑ دے ان کو۔ کہتا نہیں، مجھے ابن زیاد کی خوشی بھی خوشنودی بھی چاہیے۔ پہنچا ساحل پہ، غلام سے کہا وار کر ان کو قتل کر دے۔ غلام آگے بڑھا، بچے کہتے ہیں ٹھہر، بلال حبشی کی قوم سے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے بلال کو تم کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نے نہیں دیکھا لیکن سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا مؤذن تھا۔ کہ تم خاندان رسالت کے چشم چراغ؟ کہا ہاں ہم خاندان رسالت کے بچے، رسول ہمارا جد ہے، علی ہمارا جد ہے، عقیل ہمارا جد ہے، ہم مسلم بن عقیل کے بچے۔ اس نے تلوار پھینک دی، دریا میں چھلانگ لگا دی، یہ ظلم نہیں کر سکتا خاندان رسالت کے بچوں پر۔ بیٹے کو حکم دیا آگے بڑھ، وار کر۔ بیٹا آگے بڑھا، ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر وار کیا۔ بیٹا پیچھے ہٹ گیا، اب اس نے جھنجھلا کے اپنی تلوار سے وار کیا، یہ مومنہ بچوں کے اور اس کے درمیان میں آ گئی، اس کے شانے پہ تلوار لگی، زخمی ہو کے ایک طرف گری۔ اب بچوں کے سامنے شہادت ہے، بچوں نے کہا ٹھہر، تین باتیں تیرے سامنے رکھیں گے، کوئی ایک بات مان لے جو عربوں کا قاعدہ ہے۔ کہا بتاؤ؟ کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں مدینے چھوڑ دے، اپنے چچا سے جتنا انعام تو جائے گا تجھے دلوا دیں گے۔ کہا ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو فیصلہ کرے۔ کہا کہ نہیں، تم اتنے چھوٹے ہو، مجھے ڈر ہے تمہارا سن و سال دیکھ کے تمہیں چھوڑ نہ دے، میرا انعام رہ جائے گا۔ کہا اچھا پھر ایسا کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ یہ معصوم بچے جو یہاں بیٹھے ہو، سنو صاحب، مسلم کے بچوں نے کیا سبق دیا قیامت تک کے بچوں کے لیے۔ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ بچوں نے نماز شروع کی، سجدے میں گئے، اس ملعون نے بڑے بھائی کے سر پہ تلوار کا وار کیا۔
ایسا وار پشت گردن پہ کیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا. اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا تھا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو دریا کے حوالے کیا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لیتے ہوئے کہتا ہے بھیا مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جانا. بڑے بھائی کا جسم سطح آپ پہ ٹھہر گیا. بس ابھی یہ کروٹیں بدل رہا ہے اپنے بھائی کے خون میں، اس ملعون نے دوسرا وار کیا تلوار. اس معصوم بچے کے سر کو بھی تن سے جدا کیا، سر کو اپنے تھیلے میں ڈالا، جسم کو لہروں کے حوالے کیا. بس یہ دونوں بے سر کے جسم ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے. صبح ہوئی، علاقے کے لوگ نکلے، کسان نکلے اپنے کاموں پر جانے کے لیے. کیا دیکھا؟ ساحل پہ کوئی بی بی بیٹھی ہے سیاہ پوش، زار و قطار رو رہی ہے. آگے بڑھے، آگے بڑھ کر پوچھا بی بی کیا تیرا کوئی قیمتی سامان گر گیا، ہم نکال دیں؟ کہا کہ ہاں، حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں باہر نکالو. دریا میں اترے کسان، دونوں بچوں کے لاشیں نکالے، ساحل پہ رکھ دیے. یہ بی بی دونوں بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ ایک کے سینے پہ، دوسرا ہاتھ دوسرے کے، روتی جاتی ہے. ان کسانوں کو دیکھ کر کہتی ہے تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کے لاشیں نکالے، میں قیامت کے دن تمہاری ضامن ہوں، تمہاری شفاعت کروں گی. وہ حیرت سے کہتے ہیں اے بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہمیں جنت کی بشارت دیتی ہے؟ اس بی بی نے نگاہوں سے اوجھل ہونے سے پہلے کہا ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں جنہیں حارث نے قتل کر کے نہر میں پھینک دیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك. جزاك الله.